محرم الحرام میں کسی بھی دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں سورہ کوثر کا پڑھے جانے والا ایک ایسا خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ محرم میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجڑے نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ محرم کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ محرم میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی بندہ محرم میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو محرم میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذی الحج کا مہینہ بھی گزر چکا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجت کو پورا نہ کر سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہو وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں کہ سفر میں ہے تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فقے ہے، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ آقائے بنین صوفیائے کرام، اولیاء کرام بھی محرم کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ محرم کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے۔ جس کسی نے بھی اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اپنی حاجت اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے رب کریم سے مانگے۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرضداروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جو ان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجت پوری کروائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں،
سعودی عرب سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، مقصد عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے محرم کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر اور مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کا کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیوں نہ کہ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الکرم کے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیوں نہ کہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ اس درود کا رابطہ بہت زیادہ ہے۔ آیت میں آتا ہے کہ درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کرے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی سے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں
عزت و برکتیں اور وسیلتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے کہ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والکرم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والکرم ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والکرم دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والکرم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والکرم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والکرم پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازوؤں سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والکریم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیوں نہ کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ عمل پڑھ لو۔ اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریل کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ محرم کے مہینے میں 19 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر لے۔ رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لائے مانگے، میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاؤ گے۔ کیوں نہ کہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والکریم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 19 بار پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکار کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکار کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، جسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے۔ ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لائے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔